بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واعلم أن الله تعالى خلق الخلق كلهم إلى عبادته ومن من بعدهم ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. یہی ہے. محترم ساتھیو، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ وعلم، اچھی طرح سے یاد رکھو، سمجھ لو کہ ان اللہ تعالی دعا الخلق كلهم الى عبادته. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق یعنی انسان و جنات کو اپنی عبادت کی دعوت دیا ہے. دعا بلایا، دعوت دی ہے. یہ پہلی چیز ہے. ہمیں اس عقیدے کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری پیدائش کا، خلقت کا سب سے بڑا مقصد عبادت الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو خاص نہیں کیا. خلق اس میں عرب بھی ہے، عجم میں بھی ہے. عجم، ہندو، مسلم، یہودی، عیسائی، سکھ، ہر ایک کو دعوت دی گئی ہے. اور دعوت ایک تو اللہ رب العالمین نے خبر دیا ہم کو، بتایا کہ ہم نے تم کو کس لیے پیدا کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. میرے بندو، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم کو ایسے اللہ نے بیکار پیدا کیا ہے
کسی مقصد بلا مقصد اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم کو دوبارہ ہمارے پاس پلٹ کر کے نہیں آنا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم کو احساس نہیں، سوچتے نہیں کہ تم کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ بیکار پیدا کیا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان اتنے مراحل طے کرنے کے بعد انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ نے پیدا کیا اور اس کی زندگی گزارنے کے لیے سارے اسباب مہیا کیے، تو کیا وہ سوچتا ہے اللہ نے یوں ہی بیکار ایحسب الانسان ان یترک سدی، بیکار؟ کیا انسان سوچتا ہے کہ اس کو یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا، چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کو کسی چیز کے کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کسی سے منع نہیں کیا جائے گا، ایسے آزاد پیدا کرنے کو کوئی مقصد ہوتا ہے نا. مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے کس لیے پیدا کیا؟ لیعبدون، تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. یہ ہے انسان کے پیدا کرنے کا مقصد. اللہ تعالیٰ نے بطور خبر کے انسان کو مطلع کر دیا کہ سوچ لو تمہارے آنے کا مقصد دنیا میں کیا ہے، تم کو ہم نے کس کام کے لیے، کس چیز کے لیے پیدا کیا، کیا مقصد ہے، اس کو تم اچھی طرح سے سمجھ لو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات اس لیے دیا ہے، دنیا میں زندگی دی، پھر پلٹ کر کے ہمارے پاس مر کر کے آنا ہے. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالی تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے. دیکھا آپ نے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کو آزمائیں، اس کا امتحان لیں. کون؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے. تو اللہ تعالی نے ہم تمام لوگوں کو آگاہ کر دیا، بتا دیا کہ مقصد کیا ہے. اب ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے انسانوں کو. ایک تو یہ صرف بتا نہیں دیا، بلکہ ہم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہم کو حکم بھی دیا کہ لوگوں تم ایک میری عبادت کرو. سورۃ البقرہ کی بڑی مشہور آیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. دیکھو اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے میرے بندو، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا، اور عبادت کیوں کرو اس کے اسباب بھی بیان کر دیا، اللہ نے بتا دیا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 الذی خلقکم، چونکہ تمہارا رب ہے، اس نے، اسی نے تم کو پیدا کیا. دیکھیں یعنی خالق کون ہے؟ اللہ. کتنا بڑا احسان کیا. اللہ ذرا غور کریں، پاس پڑوس میں کہیں ہو، انسان میاں بیوی شادی کریں اور اللہ اولاد نہ دے، پھر ذرا دیکھو کہ واقعی اس کے حالات، اس کی زندگی پر غور کرو، اس کی پریشانی سنو، اس کے پاس بیٹھو تو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے پیدا کر کے کتنا بڑا ہم پر
کرم کیا، احسان کیا. الذی خلقکم، رب نے، اللہ ہی نے تمہیں، رب ہی نے تمہیں، تمہارا رب پالنہار ہے. پالنہار ہے، پالنہار کا مطلب رب تمہاری ہر ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، تمہاری دیکھ بھال، تمہارے لیے ہر قسم کا انتظام کرنے والا ہے. آگے والذین من قبلکم الذی خلقکم، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے. توحید ربوبیت. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم باز آ جاؤ، ڈرو، بچو اللہ کی نافرمانی سے، کفر و شرک سے، اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے عذاب، قہر جہنم اور عذاب نار سے بچاؤ. اور پھر سوچو ذرا سا، اللہ اکبر سے ایک چیز یاد رکھو، لعلکم تتقون، ڈرو تو رب کی ناراضگی سے، کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے تمہارا رب تم سے ناراض ہو. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھونا بنایا ہے، جس پر تم آسانی سے لتسلکوا منہا سبلا فجاجا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنے راستے بنائے تاکہ کشادگی کے ساتھ چلو پھرو. دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام. والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ نے بطور چھت کے تمہارے لیے بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. پانی پیتے ہو، نہاتے ہو، دل تو استعمال کرتے ہو. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اسی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر قسم کا رزق پیدا کرتا ہے. زمین سے سارا رزق بارش کی برکت سے ہوتا ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، بس تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو. دیکھو اللہ نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو چیزیں ہیں. ایک تو اللہ نے حکم دیا، نمبر دو اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ ہاں عبادت کیوں ہماری ضروری ہے، تمہارے لیے عبادت کرنا کیوں ضروری ہے. خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمہارا رب ہے، تمہارے اوپر سارے احسانات اللہ رب العالمین کے ہیں. اس لیے شکر گزاری کرو، ناشکری نہیں کرو. اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تم کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو، باقی پوری کائنات ہم تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے. اسی لیے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ثنائی میں کہتے ہیں، یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند اور سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، لہلہاتی کھیتیاں تیری غذا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. بڑی پیاری بات شیخ الاسلام نے تفسیر ثنائی کے اندر نقل کیا. بڑی زبردست تفسیر ہے، اردو میں ہے، اس کو پڑھو. اس میں اس تفسیر کی خوبی ہے کہ تفسیر کے ساتھ ساتھ جتنے باطل فرقے تھے ہر فرقے کی تردید، سر سید احمد نیچریوں کی، منکرین حدیث کی، ہندوؤں کی، مرزائیوں کی، سارے لوگوں کی تردید کس میں کر دی؟ تفسیر ہے. ایسی تفسیر ہے.
اللہ اکبر. کسی نے کہا اور جنت اور جہنم میں، جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو. جزاء بما کنتم تعملون. جنت اس دنیا میں جو تم نے کیا اس کی عوض مل رہی ہے. تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون. یہ جنت تم کو اس لیے دی جا رہی چونکہ دنیا میں تم عمل کرتے رہے اچھے عمل. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، عبادت کرو، چونکہ زلزلہ عظیم یعنی قیامت آنے والی، تمہیں اکٹھا ہونا ہے. اسی لیے وارننگ دی. اللہ نے یہ بھی بتایا کہ دنیا ہم نے جو ہے یہ تم کو اپنے اندر بہت ہی زیادہ مشغول کرنے والے، دنیا میں پھنس کر کے رب کی عبادت میں کوتاہی نہیں. کیوں؟ اصل مقصد ہے میری عبادت جس کے لیے پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم حیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. بچو اپنے آپ کو، یہ سب کے لیے ہے. یہاں آگے کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ وَمَنَّ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ. پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس پر اپنا فضل کیا اس کو اسلام کی ہدایت دے دے. دعوت تو سب کو دیا، سمجھو پہلے دعوت تو سب کو دیا. یہ بہت اہم باب ہے، سمجھو. دعوت تو سب کو دیا. یا ایھا الناس کہا، لوگوں سب کو دعوت دیا، لیکن ہدایت کس کو دیا؟ جن پر اللہ مہربان ہوا، مخصوص لوگوں کو. باقی لوگ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اکثر لوگ کافر ہی. دعوت سب کو دیا لیکن ہدایت مخصوص لوگوں کو دیا. یہی سمجھو. بہت اشکال دور ہو جائے گا آج اس باب کو سمجھنے کے بعد. یہ جملہ سمجھو، دعوت تو اللہ نے سب کو دیا لیکن ہدایت سب کو نہیں دیا. دعوت سب کو دیا، چھوٹے بڑے امیر غریب سب کو، لیکن ہدایت سب کو نہیں دی. اسی لیے فرماتے ہیں تفضلا منہ، اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے چاہا ہدایت دے دیا. کچھ لوگوں نے قبول کیا اور اکثر لوگوں نے اعراض کیا. یہاں سے ایک اہم نقطہ سمجھے، ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا انشاءاللہ. ہدایت، ضلالت، گمراہی، جیسے دنیا میں ہر چیز کو اللہ تعالی نے ایک سبب سے جوڑ دیا ہے، سبب سے جوڑ دیا ہے، بغیر سبب کے نہیں ہوتا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ تو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو سبب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر چیز کے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب مقرر کی ہیں. پانی پیدا کر دیا، آپ کو پیاس دی، لیکن اب پانی پینا ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ آپ پانی گلاس سے لیں، گلاس میں لیں اور پئیں. یہ پانی لینا، گلاس استعمال کرنا، پانی نکالنا، یہ سبب ہے، سمجھیے نا. یہ اب پانی پینے کی ساری قوت اور طاقت، صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ توفیق ہے. یہ دو چیزیں ہیں، یاد رکھنا. بہت سارا اشکال دور ہوگا. سبب ہر چیز کا اللہ نے سب مقرر کیا ہے. انسان ہے، انسان اگر اولاد چاہتا ہے شادی کرے، بلا شادی کے تو اولاد نہیں ہوگی.
سبب بنایا ہے. انسان بیٹھا نہیں ہم کو اولاد چاہیے، شادی نہیں کرے، اولاد چاہیے، اولاد چاہیے، اولاد تو نہیں ملے گی. آپ اسباب اپنائیں. انسان شادی کرتا ہے، اولاد کے اسباب اپناتا ہے، تب اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں. اسباب ہیں. انسان رزق اللہ تعالی دیتا ہے، لیکن رزق کا اسباب بندے کو چاہیے کہ اپنائیں. اللہ نے حکم دیا کہ محنت مزدوری کرو، رزق کے کھانے پینے کی چیزیں کمانے کی کوشش کرو، کھاؤ پکاؤ. آپ کو دیکھو آپ کتنا اسباب اپناتے ہیں، غور کریں. نوکری کرتے ہیں آپ، مہینے میں تنخواہ آتی ہے، آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو دیا. پھر تنخواہ ایک ایسی چیز ہے اس سے روٹی بن سکتی ہے نہ سالن. تنخواہ لا کر کے گھر میں رکھ لیں، سارا پیسہ چولہے پر رکھ دیں. آپ کے کیش سے جو بینک سے نکالا ہزاروں درہم بینک چولہا جلا کے رکھ دے گا، لیکن روٹی چاول کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ اسباب آپ نے چھوڑ دیا. آپ بازار جائیں، مارکیٹ جائیں، من پسند ضرورت کی کھانے پینے کی چیزیں خریدیں اور لا کر کے آپ نے رکھ دیا. جب بھی آپ کو کھانا نہیں مل سکتا، کیوں؟ ابھی اسباب اور اپنانا ہے. پکائیں، چولہا جلائیں، پکائیں گے تب کہیں کھانا تیار ہوتا ہے. اس پیٹ کے لیے آسودہ ہونے کے لیے کتنے اسباب آپ نے اپنایا. اسی طرح سے آپ ہر چیز کو دیکھیں، اللہ نے اس کے لیے کیا بنایا ہے؟ اسباب. اور دنیا کے سارے انسان سمجھتے ہیں کہ بغیر اسباب اپنائے کامیابی نہیں ہے. اس لیے بلکہ اسی اسباب اپنانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کو بھی چھوڑ دیتا ہے انسان. کہنے کا مطلب اسباب ہیں. جب سارے چیزوں کے اسباب ہیں تو ہدایت اللہ کے ہاں جو ہے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، لیکن سبب بندہ اپناتا ہے. یہی سمجھنا ہے. ہدایت کبھی سبب ہوتا ہے. پیچھے کیا امام بربہاری نے کہا؟ اللہ نے جسے چاہا اپنے فضل و کرم سے اسے ہدایت دے دیا. ہدایت ملنے کے لیے دو چیزوں کو ضروری. نمبر ایک اسباب اپنائیں، اور نمبر دو اللہ کی توفیق ملے. اسباب اپنانا بندے کا کام ہے، اور ہدایت و توفیق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. آگے بات سمجھیں؟ یہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ بہت سارا اشکال دور ہو جائے گا. جیسے ہر چیز کا ایک سبب ہے، اسی سبب کے اپنانے کے بعد وہ چیز حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی ہدایت کے بھی اسباب ہیں. جب بندہ ہدایت اپناتا ہے تب ہدایت تو اللہ دیتا ہے اس کو. ورنہ ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں کے ابو الانبیاء خلیل اللہ، لیکن باپ کو ہدایت نہ ملی. ہدایت نہیں ملی. باپ آزر کو ہدایت نہیں ملی. کیوں؟ آزر اصل میں ہدایت کے اسباب کو ٹھکراتا رہا. ہدایت کے اسباب کو ٹھکراتا رہا. کیوں؟ آپ ذرا سوچیں. ابراہیم خلیل اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا اباتی، یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. دیکھا والد صاحب
اللہ نے مجھے وہ علم دیا جو آپ کو نہیں دیا ہے. ہاں؟ آپ میری اتباع کریں گے تب آپ کو ہدایت مل جائے گی. دیکھا، جب آپ کو ہدایت ملے گی، آپ میری اتباع کریں گے تب آپ کو ہدایت مل جائے گی. دیکھا، پھر باپ نے کیا کہا؟ یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. سبب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، زندگی گزرے گی کفر میں، جہنم میں گیا. نوح علیہ السلام کے گھر میں ہدایت، لیکن بیٹا ہدایت سے محروم، بیوی ہدایت سے محروم. قیل ادخل النار مع داخلی. آخر کیا بات ہے؟ اصل میں انہوں نے ہدایت کا سبب نہیں اپنایا. اب آئیں ہدایت کا سبب کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں جن میں سب سے بڑا سبب اللہ تعالی نے قرآن میں بیان کیا ہے. کئی مقام پر ہے. نمبر 1 سورہ شورى، اللہ فرماتے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ تعالی کی طرف آنا چاہتا ہے، یعنی ہدایت کی راہ اپناتا ہے، اللہ فرماتے اس کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں. آگئی بات سمجھیں؟ اللہ سوچیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. آپ اس آیت پر غور کریں. اور ایک بڑی تفصیلی بات ہے ہدایت کے سبب کے لیے. یہ سورۃ لیل کی ابتدائی تقریباً 10 آیات پر غور کریں. یہ بہت اہم ہے، یاد رکھو. سورۃ لیل کی 10 آیات، لیل کی 10 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى. یہ کتنے ہو گئے؟ 3 قسم کھائی. ابھی تک تو قسم ہے، اللہ قسم کھا رہے ہیں. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، آگے وما خلق الذکر والانثى. 3 مخلوقات کی قسم کھائی. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان سعیکم لشتی. یہ چوتھے نمبر کیا ہے؟ تم میں سے ہر انسان کی کوشش جو ہوتی ہے وہ جدا ہوتی ہے. واللہ کتنی تفصیل ہے. ہر ایک کی کوشش جدا ہوتی ہے. جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالی فَكُلُّ النَّاسِ یغدو. ہر انسان صبح کرتا ہے، اور صبح کرتے ہی محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے. کچھ لوگ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ شام ہوتے ہوتے جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ شام ہوتے ہوتے کس کے مستحق بن جاتے ہیں؟ جہنم کے. دیکھو یہاں تک بات ہو گئی. ان سعیکم لشتی. اب تم میں سے ہر ایک کی کوشش، کوئی ہدایت کی، کوئی سرت کی. بھائی امانت دار امانت داری کی، صبح ہوتے ہی چور چوری کرنے لگتا ہے، رشوت خور رشوت ڈھونڈنے لگتا ہے ہر ایک. لیکن اللہ نے فرمایا اب یہ ہو گیا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ. پھر جس نے اللہ تعالی کے راستے میں دیا، صدقہ خیرات کیا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جس نے اللہ تعالی کے راستے میں دیا، صدقہ خیرات کیا. وَاتَّقَىٰ، اور اپنے تقوی اختیار کیا، تقوی اختیار کیا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ،
اور ہر اچھی بات کی وہ تصدیق کر دیتا ہے، قبول کر لیتا ہے. کتنے ہو گئے؟ اللہ، یہ بڑی تفصیلی آیات ہے، اس پر بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 1، اللہ تعالی کی راہ میں دینا، صدقہ خیرات کرنا. نمبر 2، تقوی. نمبر 3، ہر اچھی بات کی تصدیق، اس کو قبول کرنا. ہو گئے نا؟ کتنے ہو گئے؟ 3. جس شخص نے ان 3 چیزوں کو اپنایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے نیکیوں اور ہدایت کے سارے راستے ہم آسان کر دیں گے. دیکھا، یہ بہت اہم عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات ہے. سوچو، امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان اللہ عز وجل دعا الخلق کلہ الی عبادت. اللہ تعالی نے تمام انسوں اور جنوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیا، ہر ایک کو دعوت دیا. ناس یا یہ ناس عبدو، سب کو دعوت دیا. لیکن پھر اللہ نے جن پر فضل کیا، فضل کر کے ان کو ہدایت، یعنی اپنی عبادت اور ہدایت کا طریقہ عطا کر دیا. آگئی بات سمجھیں؟ لیکن کس کو ہدایت ملی؟ جو ہدایت کے اسباب اپنائے. ایک سبب کیا تھا؟ پہلے بتایا، وَيَهْدِيهِ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ تعالی کی طرف آتا ہے، کوشش کرتا ہے آنے کی، اللہ اس کو فرماتے میں اس کو ہدایت دے دیتا ہوں. بھائی سے بعد میں پوچھنا تفصیل واقعہ. ابھی ایک پنجابی سکھ جات سکھ تھا، جس کے آبا و اجداد نے قسم کھا رکھی تھی کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرے. جب انڈیا پاکستان کا بٹوارا ہوا تو یہ مسلمانوں کا ملک چھوڑ کے چلے جائے. کہاں؟ انڈیا آ گئے ہجرت کر کے. لیکن ایک بیٹا، ایک انسان، وہ کچھ ایسی باتیں سنتا رہا. اسلام کو لوگ اتنا برا کہتے ہیں، ذرا دیکھیں اسلام پر غور کریں. یہی بات ہے نا، ذرا کہا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ تھے، ہم نے پڑھنا شروع کیا اسلام، تو جتنا جھوٹا پروپگنڈا بتایا گیا تھا اس میں کوئی چیز نہیں. کہتے اب اور دلچسپی ہوئی، پڑھنے لگے تو کہتے ہیں وہ قبر پرست مشرکوں کا ساتھ. لیکن کہتا ہے بس میں نے رب سے دعا مانگی کہ رب ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے، کون ہے. اللہ تعالی ہم سب کچھ تیرے لیے چھوڑے ہیں، جو اصلی اسلام ہے اللہ ہمیں اسی کی طرف رہنمائی کر دے. یہی بتا رہا تھا نا. کہا یہی تمنا ہم نے رب سے مانگا. جتنے مولوی کے پاس گئے اتنے قسم کی باتیں، جتنے تنظیم میں گئے اتنے قسم کی باتیں. ہر ایک گھاٹ کا پانی پیا، کبھی ان کے ساتھ، کبھی ان کے ساتھ، کبھی ان کے ساتھ. کوئی چلنے میں لے کے جا رہا ہے، کوئی درگاہ میں لے کے جا رہا ہے، کوئی محرم تعزیہ. کہا اللہ ہمیں اصلی اسلام کیا ہے، میں آپ کا تک پہنچنا چاہتا ہوں، آپ ہمیں اپنا صحیح راستہ بتائیں. کہا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کے سمجھائے بجھائے، ابھی بھائی نے ملاقات کیا پچھلے ہفتے، پکا سچا موحد، سب کو مسلمان، بھائیوں کو مسلمان، ماں کو بھی، صرف بوڑھی دادی رہ گئی ہے، دعا کر رہا ہے. دیکھو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ تعالی کی طرف آنا چاہتا آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. اور 3 اسباب یہاں بیان کیے گئے ہیں. کہاں؟ سورہ لیل کی ابتدا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جو اپنے رزق حلال کو اللہ تعالی کے راہ میں خرچ کرتا ہے، وَاتَّقَىٰ، تقوی اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر 3، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور حسنہ
ہمیشہ اچھی بات کی وہ تصدیق کرتا ہے. کہتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ 3 چیزیں جو اپناتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اب جنت تک پہنچانے کے نیکیوں کے سارے راستے اور کام اس کے لیے ہم نے آسان کر دیں. ہدایت مل گئی. ہدایت کس کو ملی؟ جس نے ہدایت کے اسباب اپنائے، جس نے ہدایت کے اسباب اپنائے. بغیر ہدایت کے اسباب اپنائے انسان کو ہدایت نہیں ملتی. تو اسباب اپنانا کس کا کام ہے؟ بندے کا. توفیق دینا اللہ کا کام ہے. جب کوئی انسان اسباب ہی نہیں اپنائے تو زبردستی اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان اسلام نہیں دیتے. اس لیے اگلی آیت 15 غور کریں. اگلی آیات آگے آیت نمبر 8، 9، 10 8، 9، 10 وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، لیکن جو انسان بخیلی کنجوسی کرتا ہے، واستغنیٰ، اور اللہ تعالی سے جڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا، اللہ تعالی تک پہنچنے کی اس کو کوئی فکر ہی نہیں، مال میں، دولت میں، برائیوں میں، دوست احباب میں، عیش میں مست ہے. کیا خیال ہے؟ اگر غور کریں گے، سنتے ہوں گے غور سے، تو معلوم پڑتا ہے آج کے جو حالات ہیں اسی کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی ہے. واستغنیٰ، مسلمان ہونے کی، اسلام قبول کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، بے نیاز ہے، برائی چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا، اللہ رب العالمین کو ڈھونڈتا ہی نہیں، رب تک پہنچنے کے لیے راستہ یعنی اسباب اپناتا ہی نہیں. کتنے ہو گئے؟ 2. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا میں، کہاں زندگی ملنے والی، جتنا عیش کرنا ہو عیش کر لو، کوئی برائی کم وقت نہیں چھوڑتے، عیش کرتے ہیں. اللہ. نمبر 3 وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، ہمیشہ ہر اچھی چیز کی کیا کرتا ہے؟ وہ تکذیب کرتا ہے، اس میں کیڑے نکالتا ہے. آج کی اصطلاح میں تکذیب کرتا ہے، یقین نہیں کرتا، جھٹلاتا ہے، تعویل کرتا ہے، کسی بھی صورت اس کے اندر ثابت سے کرتا ہے ہم اچھے. اللہ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ضرور ہم اس کے لیے جہنم کے اور برائیوں کے مشکل سے مشکل راستے اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے. دیکھا، جس نے جو سبب اپنایا اسی حساب سے اللہ نے اس کو دے دیا. پہلے نے کیا اپنایا؟ ہدایت کے اسباب، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. جنت کے اسباب اپنایا، جنت دے دی اس کو. اور دوسرے کو بھی اللہ نے توفیق دی سوچنے سمجھنے کی، لیکن اس نے اسباب نہیں اپنایا بلکہ غلط اسباب اپنایا، جہنم کے گمراہی کے اسباب اپنایا. تو گمراہی کا دروازہ بھی اس کے لیے کھول دیا گیا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جس راستے پر چلنا چاہا ہم نے اس کو چلا. دیکھو، جس راستے پر وہ چلنا چاہا ہم نے اس کو چلایا، لیکن وَنُصْلِهِ جہنم، مرنے کے بعد گھسیٹ کے کہاں ڈال دیں گے اس کو؟ ہم جہنم میں ڈال دیں گے. تو دوست دیکھیں، پھر وہی بات رہی، یاد رکھیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسباب ہدایت بندے کے اختیار میں ہے. بندہ ہدایت کے اسباب اپناتا ہے تو اللہ ہدایت دیتے ہیں، ضلالت اور گمراہی کے اسباب اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی اور ضلالت عطا کرتے ہیں. یہ آخری جملہ جو تھا اس کا مطلب ہے، آخری جملہ جو تھا اس کا آخری مطلب ہے کیا؟
اللہ تعالی نے پھر اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہا اسلام اللہ اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق دے دی. تو آج اسی چیز کو زیادہ سمجھنا ہے. مشکل یہ ہے کہ آج بھی لوگ ہدایت کے اسباب جو ہیں ان اسباب کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان اسباب کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ہمیشہ گمراہی اسی چیز سے آئی ہے، یاد رکھیں. کیا؟ ہدایت کے اسباب بغیر اپنائے صرف تقدیر پر اور اللہ تعالی کی توفیق پر بھروسہ کر لینا. مثلا سورۃ انعام کی بڑی مشہور آیت، جیسے آج لوگ ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. جب ان کو ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے کہ بھائی آؤ کوشش کرو، یعنی اسباب اپنانے کی دعوت دی جاتی ہے، تو کیا کہتے ہیں شرک کرنے والے؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ نے چاہا اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا آپ نماز پڑھیں تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے چاہا آپ کو وہابی بنا تو آپ وہابی بن گئے، اللہ چاہتا ہم سنی رہیں قبر پوچھتے رہیں تو ہم کو، تو دونوں کو اللہ، آج یہی ہوتا ہے نا. اللہ نے کتنا پہلے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ. اچھا ہر چیز اللہ کے حکم سے؟ ہاں، آپ دائی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، جب سامنے والا کہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ہاں اللہ چاہتے ہیں تبھی ہوتے ہیں، ہاں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی ہم برائی کر رہے ہیں، تو اللہ برائی کے لیے بھی آپ کہتے ہیں بری چیز ہے، تو اگر ہم برائی کر رہے ہیں تو اپنے تھوڑی اللہ نے چاہا تبھی نہ کر رہے ہیں، ہمارا کیا قصور؟ دیکھا آپ نے، لا حول ولا آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی اگر تمہارے بقول شرک کر رہے تھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تبھی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو وہ بھی نہ کرتے. دیکھیں سارا معاملہ کس پر ڈال دیا؟ تقدیر پر، اللہ رب العالمین کے اوپر ڈال دیا. حالانکہ میں نے شروع میں جو بتایا ہر چیز کا کیا اسباب اپنایا، اولاد کے لیے شادی کی سارے اسباب اپنایا، روزی روٹے کے لیے آمدنی کے لیے نوکری کے اسباب اپنایا، کہیں جانا ہے تو اس کے سواری کا اسباب، ہر چیز دنیا میں حاصل کرنے کے لیے کیا اپنایا؟ اسباب. لیکن جب دین کا معاملہ ہدایت تو ہدایت کا اسباب نہیں اپناتا، وہاں کس کا حوالہ؟ تقدیر کا. لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء. اور ہم نے جتنی چیزوں کو حرام کیا، آپ کہتے ہیں نہیں یہ تمہارے باپ دادا نے اپنے سے حرام کر لیا ہے، تو بھائی اللہ نے چاہا تبھی نہ، اللہ ہمارے باپ دادا نے حرام ان حلال چیزوں کو حرام کیا، اللہ نہ چاہتا تو نہ کرتا. سارا قصور کس کا ہے؟ یعنی ہم گمراہ ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا قصور ہے، اسی لیے آگے بڑھی. اب اگر اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں ڈالے تو اللہ نے ظلم کیا ہمارے اوپر نا، اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں کافر بنائے؟ اللہ اکبر. اور پھر یہی ابلیسی چال ہے دوستو، یہی ابلیسی چال ہے. شیطان یہی چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے. سورہ اعراف میں جو اس کا واقعہ ہے وہاں پڑھیں گے تو کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اللہ کیونکہ آپ نے ہم کو گمراہ کیا. دیکھو کم وقت، یعنی اس نے ہدایت کے اسباب نہ اپنایا، اپنے کبر و غرور گھمنڈ میں رہا،
ہدایت پیش کی گئی، انکار کر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر قرار دیا اور جہنم سے نکالا تو کیا کہتا ہے کمبخت؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، میرا کیا قصور ہے، آپ تو ہم پر ظلم کریں، آپ نے ہم کو گمراہ کیا۔ دیکھ، اور آج بہت بڑا طبقہ ایسے لوگوں کا ہے، خاص طور سے بے نمازی ضرور کہتا ہے، شرابی ضرور کہتا ہو، سمجھاؤ، ارے بھائی آپ کہتے ہیں نا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جب اللہ چاہے گا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ تو ضرور جملہ سنے، یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو چھوڑ دیں گے، ابھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے نہیں چھوڑ۔ یہ ابلیس فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یہ بات سببیہ، اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا تو میرا کوئی قصور نہیں دیکھا۔ یہ حالانکہ کم وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا، سمجھایا، یہاں تک پہنچا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد، ابلیس جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کا سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے انکار کر دیا؟ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی ابھی ہدایت کے اسباب نہیں بنائے، ابا واستکبرا، اس نے انکار کر دیا اور تکبر سے کام لیا۔ جب اس نے انکار کیا اور تکبر سے کام لیا، پھر اللہ تعالی نے اس کو ہدایت سے محروم کیا۔ تو یہ یاد رکھو مسئلہ اچھی طرح سے کہ ہدایت دینا یا ہدایت کی توفیق اللہ کا کام ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسباب اپنانا، ہدایت کے اسباب اپنانا یہ کس کا کام ہے؟ بندے کا۔ بندہ اسباب اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دروازہ کھلا، اسے ضرور اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ آپ ذرا کچھ اور قرآنی آیات پر غور کریں۔ مثال کے طور پر ہدایت وصدق بالحسنی، آج آپ بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو ہمارے لیے سبب ہدایت بنایا، ہدی للمتقین، ہدی للعالمین، آیا سب کچھ نا؟ ایک انسان جب قرآن سنتا ہے، قرآن اس کو بتایا جاتا ہے تو ہدایت کا سبب ہے نا، اسباب ہدایت میں سے قرآن۔ اب آدمی ایک مرتبہ انکار کیا، بار بار اس کو قرآن پیش کیا جائے، نبی کی سنت پیش کی جائے، بار بار اس کو سمجھایا گیا، لیکن بار بار اعراض کرتا ہے تو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ دیکھا آپ نے، جب بار بار اس نے قرآن کو پیش کیا گیا اور رب کا حوالہ، خالق اور مالک کا حوالہ دی، تیرے رب نے کہا ہے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، لیکن پھر بھی بدبخت نے ماننے سے انکار کیا۔ ہدایت کے اسباب موجود تھے لیکن اس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ وَنَسِيَ مَا، اللہ نے کیا کیا؟ جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، دل پر پردہ ڈال دیا، دل پر مہر لگا دیا، سمجھ گئے نا؟ دل اتنا سخت ہو، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو اللہ سخت کر دیا۔ آخرکار اب گمراہ ہو گیا، حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دیکھیں بندے کو کہ دل پر فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ، ختم اللہ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو سخت بنایا، ان کے دلوں پر مہر لگایا، ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دیا۔ کیوں؟ آدمی بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ رب کی طرف سے ہدایت پیش کی گئی، بتایا گیا،
ہدایت کے سارے اسباب مہیا کیے گئے اس کے سامنے، لیکن فأعرض عنہا، لیکن اس نے کیا کر لیا؟ اعراض کر لیا، سبب چھوڑ دیا، سبب اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ تو انسان کو پتا چل گیا بندہ پہلے سبب ہدایت کا انکار کرتا ہے، اسباب ہدایت کو ٹھکراتا ہے بار بار، پھر آخر میں اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالی فوراً مہر لگا دیتے، نہیں۔ کیوں؟ ابھی آپ نے سنا دعا اللہ الی عبادت، اللہ تعالی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت، سب کو اس نے دعوت دیا۔ لیکن ہدایت کس کو دیا؟ جنہوں نے اسباب اپنایا اور ہدایت چاہی، اللہ نے ان کو ہدایت دیا فضل و کرم سے، اور جنہوں نے اسباب نہیں اپنایا، ٹھکرا دیا، تو نوح کا کے گھر میں رہ کر کے نبی کے گھر میں بیٹا کنعان کو بھی اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ اس لیے یہ نقطہ بڑا اہم اور ضروری ہے سمجھنا، ایک ہے ہدایت کے اسباب اور دوسرے ہے توفیق ملنا۔ اسباب اپنانا بندے کا کام ہے اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالی پہلے اسباب پیش کرتے ہیں، بار بار اسباب پیش کرنے کے بعد بھی اگر بندہ انکار کر دیتا ہے، بات کو ٹھکرا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ذلت و گمراہی مسلط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر مہر، اس کے دل پر مہر لگاتے ہیں، ہدایت کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ ایک چیپٹر تو پورا ہوا، ٹائم ہے بس، چلو کوئی بات نہیں، اس وقت کر دیں، انشاءاللہ اگلا چیپٹر جو ہے آئندہ شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب۔ اگلا بہت ہی اہم آ رہا ہے، صحابہ کرام کے جو اختلاف آپس میں تھے، یا جو آج لوگوں نے بہت بڑا مسئلہ بنایا جس کے وجہ صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام کے اختلافات کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ درس ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔